الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم نے ایک ایسی کتاب کا آغاز کیا ہے جس کا نام تعلیم الاسلام ہے۔ اس کتاب کے جو مؤلف ہیں، جو لکھنے والے ہیں، ان کا نام حضرت علامہ مفتی اعظم محمد کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت نے اس کتاب میں دین کی اہم اور ابتدائی باتوں کو جمع فرما دیا ہے۔ حضرت نے پہلے سوال و جواب کا عنوان قائم کیا ہے، یعنی پہلے سوال قائم کیا، اس کے بعد جواب قائم کیا۔ اس کتاب کے پڑھنے سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ ہمیں دین کی اہم باتیں معلوم ہو جائیں گی، اور دوسرا جو فائدہ حاصل ہوگا، ہمیں اردو پڑھنا بھی آسانی سے آ جائے گا، یعنی ہمیں اردو پڑھنے میں کوئی جھجک اور کوئی تنگی اور دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اس تعلیم الاسلام کو، اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اور جو اس کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں دین کی، اس کو اپنے ذہن میں مستحضر کریں، ذہن میں بٹھائیں، تاکہ دین کے متعلق ہمیں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کتاب کو آسان فرما، اور ہمارے لیے اس کتاب کو سہل فرما، اور پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما، اور ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بنا، اور ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ وہ دعا یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، ہر کتاب کو شروع کرنے سے پہلے مدرسوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ آپ بھی اس دعا کو ضرور دہرا لیں اور پڑھ لیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ چلیے اب ہم کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ تعلیم الاسلام کے کل 4 حصے ہیں۔ آج سے ہم پہلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ اوپر لکھا ہوا ہے تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ۔ شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ حضرت نے اس میں سوال اور جواب کا عنوان قائم کیا ہے۔ حضرت سوال کر رہے ہیں کہ تم کون ہو، یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے؟ تو ہمیں جواب دینا ہے مسلمان۔ جب ہم سے کوئی شخص پوچھے تم کون ہو، تمہارا مذہب کیا ہے، مذہب کے لحاظ سے تم کون ہو، تو ہم اس جواب کو یاد رکھیں، ہم جواب دیں گے مسلمان۔ ہم مذہب کے لحاظ سے کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ سوال دوسرا، مسلمانوں کے مذہب کا نام کیا ہے، یا تمہارے مذہب کا کیا نام ہے؟ سوال اس طریقے سے لوگ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے مذہب کا نام کیا ہے، یا پوچھتے ہیں تمہارا مذہب کیا ہے، اس کا نام بتاؤ، تو ہم جواب دیں گے کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے، اسلام۔ سوال، اسلام کیا سکھاتا ہے، یا اسلام کس مذہب کو کہتے ہیں، اسلام کیا بتاتا ہے؟ جواب، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، بندگی کے لائق وہی ہے، یعنی عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، عبادت و بندگی کے لائق وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اسلام سچا دین ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے۔ یہ ہے ہمارا مذہب اسلام۔
اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ جواب اسلام کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمہ کو کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں اور کلمہ توحید بھی کہتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ بہت اچھا کلمہ ہے، اور کلمہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے لا الہ الا اللہ سے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، توحید کو بتایا گیا ہے اور بہت اچھا کلمہ ہے، اس لیے اس کلمے کو کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں اور کلمہ توحید بھی کہتے ہیں۔ سوال، کلمہ شہادت کیا ہے؟ جواب، کلمہ شہادت یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ سوال، ایمان مجمل کیا ہے؟ جواب، ایمان مجمل یہ ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، ترجمہ، ایمان لا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اپنے ناموں اور اپنے صفتوں کے ساتھ ہے، وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ سوال، ایمان مفصل کیا ہے؟ جواب، ایمان مفصل یہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ، ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کی اچھی اور بری تقدیر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ ہمیں اس بات پر بھی یقین رکھنا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اس بات پر ہی بھی ایمان لانا ہے کہ اچھی اور بری تقدیر سب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس بات پر بھی ایمان لانا ہے کہ قیامت پر بھی ایمان لانا ہے اور آخرت پر بھی ایمان لانا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر، جو کتابیں ہیں، صحیفے ہیں اور آسمانی 4 کتابیں ہیں، قرآن، توریت، زبور، انجیل، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہیں، ان کی تعداد تو ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کتنی تعداد ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لانا ہے۔ ان تمام ساری چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور سنیں اور ذہن میں مستحضر کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔